نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. میرے محترم بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج یہ تیسرا جمعہ ہے۔ دوسرا عشرہ عنقریب چند ہی دنوں میں ہم سے رخصت ہو جائے گا اور اس عشرے کے جو فضائل ہیں وہ بھی ہم سے رخصت ہوں گے، اور اس کے بعد کے آخری عشرے میں ہم لوگ داخل ہوں گے۔ اس کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے، دوسرے عشرے کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے اور پہلے عشرے کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کی عظمت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مہینہ قرآن کے نزول کا بھی ہے اور اس مہینے کے اندر روزہ بھی فرض کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم تاریخ کے صفحات کو پڑھتے ہیں تو بہت سے ایسے عظیم واقعات اس مہینے کے اندر ہوئے۔ آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر بات کریں، شب قدر کی فضیلت پر بات کی جائے کہ اعتکاف کی اہمیت پر بات کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تو اسلام کا جو سب سے پہلا اور عظیم معرکہ پیش آیا اس میں گئے، اس کی داستان بیان کی جائے کہ علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، اس پر بات کی جائے کہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا رمضان میں، اس پر بات کی جائے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اس مہینے میں ہوئی، اس پر بات کی جائے۔ میں سوچ رہا تھا دوسرا عشرہ رخصت ہونے والا ہے، اعتکاف بھی شروع ہونے والا ہے چند دنوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کی جو تاخیریں ہیں وہ بھی چند دنوں کے بعد شروع ہوں گی، اور آنے والا جو جمعہ ہے اس سے پہلے یہ کام شروع ہو جائیں گے۔ تو میں پسو پیج میں تھا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے، کس پر میں بات کر لوں، تو میرے ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ شب قدر کے تعلق سے اور اعتکاف کے تعلق سے یا رمضان کی فضیلت کے تعلق سے کہیں نہ کہیں بات احادیث میں مسجدوں میں روزانہ پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے۔ میرے ذہن نے فیصلہ کیا کہ جنگ بدر کے حوالے سے صحابہ کرام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے جانشاروں کا کیا معاملہ تھا، کیا طریقہ کار تھا، اور اسلام کی اس عظیم جنگ سے پورے عالم اسلام کو آج تک یا آج کے بعد تک یا قیامت کی صبح تک کیا سبق ملتا رہے گا، اس پر بات کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت کو یاد کیا جائے جب اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کی اسباب کیا تھے، عوامل کیا تھے، وجوہات کیا تھے کہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں جب تپا دیا گیا، تڑپا دیا گیا، خون سے ہولی کھیل دی گئی، بچوں کو مارا گیا، عورتوں کے ساتھ ان کی عصمت دری کی گئی، اور اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے وفاداروں کو، متواروں کو، مستانوں کو یہ درس دیا جا رہا تھا کہ ہاتھ کو روکے رکھو، ہاتھ روکے رکھو، صبر کرو، جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس پر صبر کرو۔ اور ایک وقت آیا کہ اب ہجرت کی ہے، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کا رخ کیا گیا، اور مدینہ منورہ جب گئے، یہ قافلہ جب یہ پہنچا، پہلے چند لوگ گئے، اس کے بعد میں جیسے جیسے حالات لوگوں کے لیے سازگار ہوتے گئے وہ اپنا نکلتے گئے۔
14 لوگوں نے ہجرت کی اور وہاں پہنچ کر کے ایک عظیم تعداد ہو گئی. یہاں ابو جہل تڑپ رہا تھا, اس کا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ یہ لوگ ان لوگوں کو تڑپایا گیا, مارا گیا, دبایا گیا. اب یہاں سے ہجرت کر کے گھر ان کا یہاں پر ہے, کاروبار ان کا یہاں پر ہے, سارا سیٹ اپ جو انہوں نے یہاں تیار کیا اور یہاں نہیں ان کا کام بن پایا, یہاں نہیں پنپ سکے. ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں ان کا کچھ بھی نہیں ہے, خالی ان کا بدن ان کے ساتھ ہے, ان کے جسم کے ساتھ ان کی روح ہے اور ان کی روح کے ساتھ ان کا جسم ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. مدینہ منورہ, اور وہاں جا کر کے ان کی ریاست قائم ہو رہی ہے. لوگ اپنے کاروبار میں ان کو شامل کر رہے ہیں. جن کی 2 بیویاں ہیں وہ ایک کو طلاق دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ ان سے نکاح کر لیجیے. جن کے پاس کئی گھر ہیں وہ اپنا ایک گھر ان کو دے رہے ہیں کہ آپ اس گھر میں رہ لیجیے. یہ بات پچ نہیں پائی ابو جہل اور وہ کرتا رہا, یہاں تک کہ سازشیں کرتا رہا کہ کس طریقے سے جو ہے مدینہ منورہ کے یہودیوں سے ملاقات کی جائے اور ان کو خط لکھا جائے. لہذا کہیں نہ کہیں مدینہ منورہ کی یہودیوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا, اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنی گفتگو سے ان کو قریب کیا اور کہیں نہ کہیں ان سے کہا کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا مدینہ منورہ کے اوپر تو آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہے, آپ ہماری جان کی حفاظت, ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں. یہ سب چل رہا تھا. اچانک سے ایک لیڈر پہنچا عبداللہ بن ابی کو, جو منافقین کا سردار تھا اور بظاہر وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا, لیکن اندرون خانہ وہ منافقت اس کے اندر بھری ہوئی تھی اور بظاہر اس نے کہا مسلمان. لہذا یہاں سے ابو جہل کا خط پہنچا اور اس میں لکھا گیا یہ محمد عربی اور ان کے ساتھی آپ کے یہاں پہنچے ہیں, ان کے لیے حالات سازگار ہو رہے ہیں, ان کی حکومت قائم ہوگی, ان کا نظام چلے گا, ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. لہذا ہم ان سے مقابلے کے لیے آئیں گے, اگر تم ان کے ساتھ رہو گے تو ہم بھی تمہارے خلاف ہو جائیں گے. یعنی دھمکی دی کہ ان سے تو مقابلہ کریں گے, لیکن عبداللہ ابن ابی سے بھی کہا کہ تمہارے بھی خلاف ہو جائیں گے اگر تم ان کا ساتھ دو گے. یہ منافق تھا. لہذا اس نے سوچا کہ ہم کو تو منافقت کرنی ہے, لہذا اوپر سے کہا کہ ہم ساتھ دیں گے, ہم محاذ پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن بعد میں وہ مکر گیا. اور ادھر ابو جہل نے ابو سفیان سے بھی رابطہ قائم کیا, وہ شام میں تھے, اور ان سے کہا کہ جو ہے ایک لشکر تیار کیا جائے, ایک اسلحے کی کھیپ تیار کی جائے اور یہ چھوٹی سی جو جماعت ہے اس کو مسل کے رکھ دیا جائے, اس کو مسل کے رکھ دیا جائے. یہ پنپنے نہ پائے, یہ پنپیں گے تو ان کا نظام آئے گا, لوگوں کی اصلاح ہوگی, لوگوں کے دل صاف ہوں گے, دلوں کی صفائی ہوگی, اللہ سے رشتہ جڑے گا, گناہوں سے دور ہوں گے, خیر و برکت کی طرف دوڑ کر کے آئیں گے. لہذا اس کو یہیں پر تھمنے دیا جائے. ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ مکہ مکرمہ سے ابو جہل کی قیادت میں چلا, اور ادھر سے ابو سفیان جو شام میں تھا وہاں سے اسلحے کی کھیپ لے کر کے وہ چلا مدینہ منورہ سے 17 میل کے فاصلے پر. جو لوگ عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں یا حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں, مدینہ منورہ گئے, اور وہاں سے اگر گئے ہوں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ وہ مقام اور جگہ کتنی دوری پر واقع ہے. تاریخ میں 17 میل کا لفظ آتا ہے کہ 17 میل کی دوری پر مدینہ منورہ سے وہ جگہ واقع ہے جہاں پہلا مارکا ہوا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر دی گئی کہ اب بالکل مارکا ہونا طے ہے. جس طرح سے بات چل رہی ہے ابو جہل اور ابو سفیان کے درمیان اور مکہ کے اور مشرکین کے درمیان, اس سے یہ بات طے ہے کہ یہ مارکا ہوگا. لہذا آپ بھی اپنے آپ کو تیار رکھیے اور چاق چوبند رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری طرح سے مستعد تھے اور مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے بتایا پورا معاملہ, یہ سب کچھ چل رہا ہے, کیا ہونا چاہیے. صحابہ کرام پوری طرح سے جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑا, سب کچھ چھوڑا, انہوں نے لبیک کہا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ تھے انہوں نے کہا
انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم جاؤ اور موسیٰ جائے اور ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، اس طرح کا معاملہ ہم نہیں کریں گے۔ آپ نے اگر کہا آگ میں کود جائیے تو آگ میں کود جائیے، آپ نے کہا دریا میں چھلانگ لگائیے وہاں چھلانگ لگا دیجیے۔ آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہم چند لوگ آپ کو چھوڑ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی، اس کا حوصلہ اور آسمان کو چھونے لگا اور کہا کسی قیمت پر یہ برداشت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوگا سب کچھ لگا دیا جائے گا۔ یہ بات طے ہوئی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر کے اس جگہ کا رخ کیا جو بدر نامی جگہ ہے، جو مقام ہے، وہاں کا رخ کیا اور وہاں پر جمع ہوئے۔ ابھی دشمن نہیں پہنچا تھا، دشمن ابھی وہاں پر نہیں پہنچا تھا۔ 2 دن اور 1.5 دن پہلے الگ الگ روایات میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 1.5 دن پہلے 2 دن پہلے یہ جماعت مسلمانوں کی جا کر وہاں ڈیرا ڈال چکی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعا پر دعا کر رہے تھے۔ سبق ملتا ہے کہ پریشانی کے حالات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنے رب سے رشتہ جوڑا اور دعا میں کہہ رہے اللہم ان تولک هذه العصابة لا تعبد في الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ مٹھی پر جماعت آج نست نابود ہو گئی تو بعد میں کوئی آپ کی پوجا اور پرستش کرنے والا نہیں بچے گا۔ یہ الفاظ تھے، یہ الفاظ اور کم تعداد، ادھر 1000 کا لشکر ہتھیار سے لیس، ادھر 313، 6 یا 7 یا 8 گرہیں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، تمام مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کے قول پر لبیک کہتے ہوئے اس میدان میں حاضر ہو گئے۔ پہلا سال تھا، روزے فرض ہوئے، روزے کی حالت میں دھوپ کی تپش، یہاں کی دھوپ، ابھی میں آ رہا تھا میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ اتنی سخت گرمی ہے، تو میرے ذہن میں جو میں نے صبح میں مطالعہ کیا، اس سے پہلے بھی پڑھا تو وہ بات ذہن میں آ رہی تھی، وہاں مکہ کی دھوپ کے عالم میں، گرمی میں، تپش میں، لیکن صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی بات پر کہتے ہوئے وہاں پر حاضر ہو کہ نہیں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہمیں اس سے لڑنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ یہ پہلا عظیم معرکہ، کافر و مشرکین خوش کہ آج ان کا خاتمہ ہوگا، لیکن ادھر یہ لوگ بھی جو ہے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ان کا کسی جنگوں میں شریک ہونا ہوا تھا جس سے ان کو کچھ تجربے حاصل ہوئے ہو، ایسا بھی نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے کأنما یساقون الی الموت، موت اور شہادت کی طرف بھاگ رہے تھے۔ یہ 313 کی جو تعداد تھی، انہی میں سے ایسے لوگ تھے جو بھاگ رہے تھے کتنی جلدی یہ معرکہ آئے اور دشمنوں سے مقابلہ ہو اور جامع شہادت نوش کریں یا غازی بن کر کے واپس ہو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کے اندر جب دشمن کا قافلہ پہنچ گیا، وہ بھی حاضر ہو گئے اور بالکل وہ وقت آ پڑا، قریب تھا وہ وقت آ پڑا کہ اب ان سے مقابلہ ہو۔ تو طریقہ یہ کار تھا کہ دشمن کی طرف سے آواز لگائی جاتی کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، لہذا ابو جہل نے اپنے ایک سردار کو نکالا نیزے سے اور خیمے سے اور کہا کہ جاؤ اور لات و ہبل کے نعرے لگاؤ، اس کی جے جے کار کرو اور للکارو، دیکھو کون گھر سے آتا ہے۔ جب اس نے پہلی مرتبہ نعرہ لگایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سامنے بھیجا، دوبارہ جب پھر ادھر سے نعرہ لگایا، ایک دوسرا سردار آیا تو پھر آپ نے ایک صحابی غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اس کے بعد پھر جب ادھر سے نعرہ لگایا گیا کسی اور کو بھیجا تو آپ نے پھر سے ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور یکی بات دیگر ہے، یہ آواز کوئی ہے مقابلے کے لیے 7 یا 8 مرتبہ یہ بات کہی گئی، اور اس کے بعد دشمنوں کے اوپر کھچے اڑ رہے تھے، ان کے جسم کے اعضاء الگ ہو رہے تھے، ان کے حوصلے پست ہو رہے تھے، اور اس کے بعد یہ گھمسان کا رنگ جاری رہا اور ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مستانوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا، اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا، دشمنوں کو شکست ہوئی، جہاں نہ پانی تھا، نہ جہاں کوئی ٹینک تھا، نہ جہاں کوئی حوض تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور اس پانی کو حوض کی شکل میں جمع کیا گیا،
تاکہ ان صحابہ کرام کو پینے کی جب ضرورت ہو اسی پانی کو پیئیں، نہانے کی ضرورت ہو اسی پانی کو استعمال کریں، اور اگر قضاء حاجت کی ضرورت ہو اسی پانی کا استعمال کریں۔ وہاں کوئی پائپ لائن تو دوڑائی نہیں رہی تھی کہ صاحب پہلے سے پورا سیٹ اپ تیار کیا جائے، جہاں یہ لوگ آئیں گے زیادہ رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام، ٹوائلٹ اور باتھ روم کا کچھ نہیں تھا۔ اللہ سے دعا کی اور آسمان سے زبردست بارش ہوئی اور ان کی مدد کی گئی۔ یہ سب معاملہ چلتا رہا اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے اہل ایمان کو فتح و نصرت عطا فرما دی اور اس کی اہل ایمان کی امداد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی پہنچانے کے لیے 3000 فرشتوں کو یہ نفری بھیج دی گئی تھی کہ جاؤ اگر ان کے حوصلے پست ہوں گے تو ان کی مدد کرنا۔ پہلے سے نہیں بھیجا کہ جا کر کے ان کے ساتھ شامل ہو کر کے لڑو، جب یہ کمزور پڑیں گے تو تم ساتھ دینا۔ اگر 3 کی ضرورت پڑی تو قرآن میں آیا کہ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ 5000 فرشتوں کو بھیجا جائے گا ان کی امداد کے لیے، لیکن یہ 313 ہی کافی تھے۔ ان کے حوصلوں کو اور ان کے ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی۔ براہ راست انہوں نے قرآن کو رسول اللہ کی زبان سے سنا تھا، براہ راست آیات اترتی تھی تو ان کو بھی پتہ چل جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس حلق میں کے شریک ہوتے تھے، آپ کا دن اور رات، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ کیسے بے وفائی کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا نہ، کچھ بھی ہو جائے، گھر بار سب لٹ جائے، لٹ سکتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، غالباً نام ابھی بھی سو گیا فوراً جائے سے، جب وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو کہا کہ آپ اکیلے جا سکتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیجئے، ایک چھوٹا بچہ 6 مہینے کا یا 6 سال کا تھا، غالباً کہا اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اکیلے جانا ہو تو آپ جائیے۔ اس صحابی رسول نے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی چھوڑا اور مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یہ وہ مت والے تھے، ان کا ہم اور آپ نام لیتے ہیں، انہی کا ہم اور آپ نام لیتے ہیں، اور جب بات کرنے کی آتی ہے تو بغلے کھاتے ہیں۔ ذرا ان کے واقعات کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں، تاریخ کے صفحات کو پلٹیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پڑھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، یہ تھے عاشقین جو ہر پل آپ کے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ جنگ کا موقع ہے، معاذ اور معوذ یہ 2 نام ہیں، چھوٹے بچے تھے، ایک دونوں بھائی تھے، ایک کی عمر کچھ زیادہ تھی، ایک کی عمر کچھ کم تھی، اور دونوں لمبائی میں قریب تھوڑا 19-20 کا فرق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لپٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو فوج آپ نے تیار کی ہے مقابلے کے لیے ہمارا بھی نام شامل کر لیجیے۔ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اتفاق سے ایک بھائی کا نام آ گیا جو تھوڑا سے لمبے تھے، دوسرے بھائی نے اس کے کان میں کیا کہا کہ ہمارے جانے کا بھی کوئی راستہ ہموار ہو جائے، اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ میرے اندر طاقت ہے۔ چھوٹے والے نے بڑے والے کے بارے میں کہا ان سے زیادہ میرے اندر طاقت ہے، اور اگر یہی مقابلہ کروا دیجیے تو پٹک دیں گے، کہا مقابلہ ہو جائے تو یہیں پر پٹک دیں گے اور میرا ٹکٹ کنفرم ہوگا، ان کا کٹ جائے گا۔ لہٰذا کہا اچھا چلو ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے۔ تو چھوٹے والے بھائی نے بڑے والے سے کان میں کہا کہ تمہارا تو ٹکٹ کنفرم ہو گیا، اب مقابلہ ہوگا تو تھوڑا کمزوری کا مظاہرہ کرنا کہ میں تمہیں پٹک دوں تاکہ میرا بھی جو ہے ٹکٹ کنفرم ہو جائے۔ یہ تو وہ ننھے بچے جو میدان جنگ میں ابو جہل کو تلاش کر رہے ہیں، اس نے کہا ہے اس کی شکل دکھلا دی جائے، بدلا دی جائے، اس پر حملہ کیا جائے، اور واقعی لوگوں نے اس پر حملہ بھی کیا۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ایمان اور قرآن ہم تک پہنچا ہے، اور آج اس مبارک مہینے کے اندر ہم اور آپ قرآن کے ساتھ جو ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، قرآن کو جو ہمیں حق دینا چاہیے وہ ہم نہیں دے پا رہے، وہ ہم نہیں دے رہے ہیں، قطعی طور پر نہیں دے رہے ہیں۔ ان واقعات کو جب آپ بار بار پڑھیں گے، کام کرنے کا اور عمل کرنے کا جوش پیدا ہوگا، صلاحیت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم جنگ میں مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا منظرنامہ کھینچا اور کہا جب یہ مقابلہ ہوگا تو صحابہ کرام کو لے کر گئے اور چھڑی لیے ہوئے تھے، یہاں پہ نشان لگایا اور کہا کل ابو جہل یہی پر گرے گا۔
آگے بڑھے، پھر ایک نشان کھینچا اور کہا یہ نشان یہاں پر لگائیے، شیبہ یہیں پر گرے گا۔ پھر آگے بڑھے اور نشان لگایا، کہا عتبہ یہاں پر گرے گا۔ اور واقعی جب جنگ ہوئی اور جنگ کے اندر یہ کیفر کردار تک پہنچے تو ان صحابی رسول نے جا کر کے اس جگہ کو دیکھا اور ان کو دیکھا جہاں پر نشان لگا تھا وہیں پر وہ مردار پڑے ہوئے۔ قومیت، رشتہ داری، باپ اور بیٹے کا فرق، یہ تمام چیزوں کو صحابہ کرام نے نیست نابود کر دیا اور کہا کہ محمد رسول اللہ کی محبت اور ان کی شریعت کے آگے کوئی بھی چیز ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ جب ختم ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، یہ بھی جنگ میں شریک تھے، یہ دشمنوں کی فوج میں تھے، ادھر ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو باپ سے بیٹے نے کہا کہ جنگ کے دوران، حالانکہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، عبد الرحمن نے جو ابوبکر کے بیٹے تھے، کہا کہ جنگ کے دوران کئی مرتبہ ابا جان میری تلوار کے نیچے آ آئے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ میرے باپ ہیں اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ کہا تیرا کفر کچا تھا۔ باپ نے بیٹے سے کیا کہا؟ تیرا کفر کچا تھا، کفر کے ستون مضبوط نہیں ہوئے تھے، لہذا تو ڈگمگا گیا۔ اگر میری تلوار کے سائے میں آتا تو قیامت کی صبح تک دنیا دیکھتی کہ ایک باپ نے محمد عربی کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن کو اڑا دیا۔ کہا تیری قسمت تھی کہ میری تلوار کے نیچے نہیں آیا تھا، ورنہ تیری گردن اڑا دی جاتی۔ ایک طرف عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کے ماموں دشمنوں کی فوج میں ہیں، ایک طرف حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کے بھائی عقیل دشمنوں کی فوج میں ہیں، ایک طرف رسول اللہ ہے، ایک طرف ان کے چچا حضرت عباس دشمنوں کی فوج میں ہیں۔ یہ منظر نامہ باپ اور بیٹے کا، ماموں کا اور بھتیجے کا اور چچا کا، یہ دنیا نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس جنگ کے اندر یہ ساری رشتہ داری اور قومیت بالائے طاق رکھ دی گئی اور کہا کہ محمد عربی کی محبت اور ان کی عقیدت یہ سر فہرست رہے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ آپ سے ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور آپ کو رسول مانا ہے، آپ کے اوپر اترنے والی کتاب پر ایمان لے کر کے آئے، لہذا آپ کے ساتھ دلیل نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، بہت لمبے واقعات مورخین نے اور بھی لکھے ہیں، بہت کم وقت رہتا ہے، روکتے روکتے تھامتے تھامتے بھی بات بہت آگے نکل جاتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر اور موقع دیا تو آئندہ جمعے میں یا رمضان کے بعد میں اس سیریز کے اعتبار سے یا کے بعد دیگر اس کو لے کر کے پوری بات انشاءاللہ غزوہ بدر کے حوالے سے کروں گا۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔